الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا عاصی لک امرا۔ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔ فانطلق صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ کہف چل رہا ہے۔ گزشتہ ہم نے سورہ کہف پر گفتگو کی تھی۔ آج اس کا دوسرا حصہ ہے، دوسرا سوال۔ پہلے سوال کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور مکے میں صحابہ اکرام پر جو ظلم و ستم ہو رہا تھا، فزیکل ٹارچر، جس کے نتیجے میں 2 شہادتیں واقع ہو گئی تھیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، اور صحابہ اکرام پر جسمانی اذیتوں کا بڑا زبردست زور تھا، مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ بہرحال اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے 3 سوال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے تھے ان کے جوابات دیے۔ دوسرا سوال اس پر، اب اسرائیلی روایات یہ ہیں کہ ایک محفل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے، کسی نے سوال کر دیا، اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو صاحب شریعت اور صاحب کتاب پیغمبر ہے، زبان سے ان کے نکل گیا کہ میرے پاس ہے، مخلوقات میں بات ہو رہی ہے۔ تو اسرائیلی روایات تو عجیب و غریب قسم کی ہوتی ہیں، اس پر تبصرہ کرنا بیکار ہے۔ بہرحال ان روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم سے زیادہ قابل بندہ کہیں اور ہے، جاؤ فلاں جگہ جاؤ اور اس سے ملو۔ اب اس سے ملنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام کو ساتھ لیا، کھانے پینے کا سامان ساتھ رکھا اور نکل کر چلے۔ اب یہ قصہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 60 سے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ یاد کیجئے وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم سے کہہ رہے تھے کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں چلتا ہی رہوں گا۔ بہرحال پہنچ گئے وہاں پر، اور راستے میں ایک جگہ سستانے کے لیے رکے، تو کھانے کے لیے جو سامان میں، ناشتے میں یا کھانے کے سامان میں مچھلی تل کر رکھی تھی، موسیٰ علیہ السلام تو نیند میں چلے گئے، غلام تھوڑا نیم بیداری میں تھا، اس نے دیکھا کہ کھانے کے سامان میں سے مچھلی نکلی اور بڑی تیزی سے وہ سمندر میں چلی۔ غلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا چاہا، دیکھا آپ نیند میں ہیں تو بعد میں بتائیں گے، جب اٹھے تو بڑی تیزی میں چل پڑے تو بتانے کا موقع نہیں ملا۔ کافی دیر تک چلتے رہنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت تھک گئے ہیں بھائی، کھانا نکالو، کھانا کھائیں۔ اب غلام نے بتایا کہ وہ جو مچھلی ہم نے بنا کے رکھی تھی کھانے کے لیے وہ تو سمندر میں چلی گئی، میں تو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا لیکن شیطان بلا دیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ جو نشانی بتائی تھی کہ جہاں تمہاری مچھلی کھو جائے وہاں جانا، وہاں گئے، ایک چٹان تھی اس کے پاس ایک بندے کو بیٹھا ہوا پایا۔ اب بندہ کون ہے؟ عبدم من عبادنا، اللہ نے کیا فرمایا؟ فوجد عبدم من عبادنا، یہ پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے۔ اب یہاں پر علماء اکرام کی 2 رائے ہیں، کسی کا کہنا ہے کہ اللہ کی مخلوق تھی، کسی کا کہنا ہے کہ ایک پیغمبر تھے جن کو اللہ نے اتنی لمبی عمر دی ہے، بلکہ عمر نہیں دی تھی۔ یہ حضرت خضر کے بارے میں روایت ہے کہ یہ پہنچے اس مقام پہ جہاں پہ آب حیات پایا جاتا ہے، انہوں نے وہ پانی پی لیا تو قیامت تک کے لیے ان کی زندگی طویل ہو۔ یہ مستند احادیث سے یا قرآن سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں۔ دوسری چیز، حضرت خضر پیغمبر تھے، قرآن مجید میں پیغمبروں کی فہرست میں جہاں ناموں کا گلدستہ ہے ان کا نام نہیں ملتا۔
انسان تھے. تو ایک میری دلیل آپ کے غور و خوض کے لیے ہے کہ اگر وہ انسان تھے تو پھر مجبور تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اس لیے کہ صاحب شریعت نہیں آئی ہے، پرانی شریعت نل اینڈ وائڈ منسوخ ہو چکی ہے، حرام حلال کی نئی شرطیں، عبادات کے نئے طریقے، یہ تمام چیزیں نہیں آئی ہیں، کتاب نہیں ہے. اب جو ابراہیم علیہ السلام کی کتاب چل رہی تھی، اب وہ احترام تو کیا جائے گا، اس پر ایمان رکھا جائے گا، لیکن عمل نہیں ہوگا. تعظیم ہوگی، تعمیل نہیں ہوگی، فرق اتنا ہی. اب تعمیل ہوگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام پر. اب میری دلیل اس بارے میں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بارے میں غور کریں. کیا ایک امتی نبی کو کچھ سکھا سکتا ہے؟ کچھ ایسے محیر العقول واقعات بتا سکتا ہے؟ اس بارے میں غور کیجیے، تو پھر ہم ایک نتیجے پر پہنچ جائیں گے. یہ اللہ کے بندے کون تھے؟ کوئی مخلوق ہوگی، فرشتہ نما کوئی اور مخلوق ہوگی جس کا اللہ نے ہم سے ذکر نہیں کیا. اب اگر انسان ہوتے تو لازم ہوتا کہ وہ پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے، تورات پر ایمان لاتے، نئی شریعت کو ماننا شروع کر دیتے. اور پھر امتی نبی کو سکھا نہیں سکتا، مشورہ تو دے سکتا ہے، مشورہ طلب کیے جانے پر. بہرحال اب موسیٰ علیہ السلام پہنچے، کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، جو خصوصی علم آپ کو دیا گیا ہے مجھے سکھائیے. تو حضرت خضر نے کہہ دیا، روایات میں یہ نام خضر آیا، کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے بھائی. پھر انہوں نے وجہ بھی بتا دی. آپ کیسے صبر کریں گے کہ جن چیزوں کے بارے میں آپ کو معلوم نہ ہو؟ تو فوری آپ سوالات کریں گے، کیا، کیوں، کب، کہاں، کیسے. دیز آر آل انفارمیٹیو کوسچنس. وائی، وین، ہاؤ، یہ تمام ان کا بنیادی چیزوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. صرف پوچھ لینے سے کیا ہوگا، کب ہوگا، کہاں ہوگا، کیسا ہوگا، کدھر سے آئے گا. اس لیے کہ اس قسم کے سوالات آپ نہیں کریں گے. انسان بے اختیار کر دیتا ہے جب اسے کوئی چیز کا پتہ نہ ہو، سامنے حیرت انگیز بات آ جائے تو اس کے منہ سے سوالیہ انداز میں آ جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی انہیں، یقین دلایا انہیں، ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں، آپ مجھے بڑا صبر والا پائیں گے. حضرت خضر نے سفر شروع ہونے سے پہلے پھر ایک بار متنبہ کر دیا، اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات، فلا تسألنی عن شیء، کوئی بات سوال نہیں کریں گے، بیچ میں کوئی سوال نہیں کریں گے، حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک کہ میں خود ان کے بارے میں تفصیل آپ کو نہیں بتاؤں، آپ سوال نہیں کریں گے. موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے. فانطلقا، سفر شروع ہوا، چلنا شروع ہوا. سامنے ندی آئی، اب ندی پار کرنا تھا. کچھ غریب نوجوان تھے، انہوں نے ہو سکتا ہے نئی کشتی خریدی اس خیال سے کہ چلو ذرا لمبا عرصہ چلتی رہے گی، آمد اور کاروبار چلتا رہے گا، ان آمدنی ہوتی رہے گی، گھر بار چلتے رہے گا. پرانی لیں گے، ہر 4 دن کو اس کو ریپیئر کراؤ، یہ کراؤ، مسئلے مسائل ہیں. بیٹھ گئے دونوں. اب اس کنارے سے اس کنارے جا رہے ہیں، کشتی کے کونے میں بیٹھے ہوئے. حضرت خضر نے اس کے کونے میں خرقہا، ایک سوراخ کر دیا. لکڑی کی کشتی ہے، سوراخ کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری کیا تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام کو مسلسل واچ کرنا، آبزرو کرنا، دیکھتے رہنا. انسانی مزاج یہ ہے کہ مدرسوں میں دیکھا ہوگا، بلکہ آپ کے ساتھ بھی واقعات ہوں گے، ٹیچر پڑھاتے رہتا، ہم اپنے خیالات میں، مضمون میں دل نہ لگے، انگریزی کا ہو، اپنی زبان کا ہو، سائنس کا ہو، میتھمیٹکس کا ہو، جیومیٹری کا ہو، ہسٹری جیوگرافی کا ہو، سوشل سائنسز کا، کچھ بھی ہو، بندے کا دل نہیں لگے تو انہیں کہیں اور رہتا. مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں، ٹیچر کیا پڑھا رہا ہے، انسٹرکٹر کیا بتا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، بس دیکھ رہا ہے. فزیکلی کلاس میں پریزنٹ ہے، مینٹلی ہی از آؤٹ. ایک قصہ سنیے. ایک لیبارٹری میں ایک صاحب ٹیچر اپنے بچوں کو ایکسپریمنٹ کرا رہے ہیں. ظاہر پیتھولوجی لیبارٹری ہے، میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو اس میں پریکٹیکل تجربے کرائے جا رہے ہیں. اب وہاں پر دنیا بھر کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، یورین ٹیسٹ ہوتا ہے، اسٹول ٹیسٹ ہوتا ہے. لیکچرر نے دوران لیکچر دینے کے یہ محسوس کیا کہ طلباء کی توجہ نہیں ہے، تو اس نے ان کو سزا دینے کی سوچی. 2 کنٹینر لیے، 2 بالز مرتبان لیے، ایک میں ڈالا پانی، دوسرے میں ڈالا یورین. اب ایک
کنٹینر ہے جس میں یورین تھی، اس میں اپنے بیچ کی انگلی ڈبائی اور نکالی، اور لوگوں بچوں سے یہ ایکسپیریمنٹ بتانے سے پہلے اس نے کہا کہ بڑی توجہ سے دیکھو، میرے سوال کا جواب دو. سارے اٹینٹیو ہو گئے، پورے توجہ دینے لگے. اب بندے نے، لیکن ابھی بھی کچھ مینٹلی ایبسینٹ ہے. ٹیچر نے بیچ کی انگلی یورین کنٹینر میں ڈالی، نکالی، سیدھی انگلی کو اس نے چوس لیا. تمام طلباء کو 2 کنٹینر دیے گئے تھے، ایک یورین کا، ایک واٹر کا، پانی کا، اور کہا کہ مجھے بتاؤ یورین کا ٹیسٹ کیسا ہے. اب جن لوگوں نے توجہ سے دیکھا تھا انہیں معلوم تھا، اور جو لاپرواہی سے دیکھ رہے تھے انہیں اندازہ نہیں تھا. انہوں نے یورین کنٹینر میں انگلی ڈالی، وہی چوس کے بتا، اس کا مزہ بتا رہے، پھیکا ہے، کڑوا ہے، میٹھا ہے، عجیب و غریب مزے بتا رہے تھے. ٹیچر نے کہا کہ ارے نالائق ہو، میں ڈالا تھا یہ انگلی، چوسا یہ انگلی. تمہارا آبزرویشن کمزور ہے، تم کچھ سیکھ نہیں سکتے. تم نے نہ مجھے انگلی ڈالتے ہوئے دیکھا، نہ چوستے ہوئے دیکھا کہ کون سی انگلی کنٹینر میں ڈالی گئی اور کون سی چوسی گئی. یہ معاملہ ہمارے ساتھ زندگی میں ہمیشہ پیش آتے رہتا ہے، ٹیچرز اسٹوڈنٹس کے ساتھ تو لامحالہ ہے. لیکن بڑی چیز کیا ہے، جو اسٹوڈنٹ اچھے ہوتے ہیں وہ پورا آبزرو کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ایک ایک حضرت خضر کی حرکت پہ نظر رکھیں. جیسی انہوں نے دیکھا کہ غریب مچھیروں کی کشتی ہے، کشتی چلا رہے ہو، بیچارہ اپنا روٹی روزی کمانے کے لیے نئی کشتی خریدے، اس میں سوراخ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام برداشت خرقتها لتغرق اہل، ارے آپ نے اس میں سوراخ ڈال دیا، پانی بھر جائے گا یا مر جائیں گے، یہ تو ڈوب جائیں گے اس کے اندر. لقد جئت شیئا نمرا، آپ نے بڑی نامناسب حرکت کی ہے. حضرت خضر پلٹے، الم اقل انک لن تستطیع معی صبر، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا. کیا ظاہر ہو رہا ہے یہاں پر؟ پیغمبر بھی بشر ہوتے ہیں، بھولنے کی چیز وہ صفت اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی رکھی ہوتی ہے. چونکہ سامنے اتنا محیر العقول واقعہ پیش آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ بڑی زبردست چیزیں کا علم مجھے دیا جائے گا، یہاں پہ تو کچھ اور ہی بات ہو رہی ہے. غریبوں کی کشتی میں انہوں نے سوراخ کر دیا. اب پھر میں سوال کر رہا ہوں تو مجھے ٹوک رہے ہیں، پھر آپ سوال کر رہے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی، لا تؤاخذنی بما نسیت، بھول کے، یعنی مطلب بولتے ہیں، پیغمبر بولتے ہیں، ان کے موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو اللہ نے قرآن میں نوٹ کیے. ولا ترهقنی من امری عسرا، اب میرے معاملے میں آپ اتنی زیادہ زیادتی مت کیجیے، چلیے وہاں سے. فانطلقا، سفر آگے رہے. اب کنارے اتر کر بستی میں جا رہے ہیں. بستی سے پہلے راستے میں ایک 9-10 سال کا خوبصورت لڑکا بھاگتے ہوئے آ رہا ہے، دیکھا. فقتلھا، حضرت خضر نے اس 10 سالہ 9 سالہ بچے کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام چوکنا ہو گئے، حیران ہو گئے. قالا قتلت نفسا زکیا بغیر نفس، ارے اس بچے نے کسی کو قتل نہیں کیا، کوئی ایسا کبیر گناہ نہیں کیا ہے، اور آپ نے بغیر کسی سبب کے اسے قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا، یہ آپ نے بہت غلط کام کیا ہے، یہ آپ کو سزاوار نہیں ہوتا. کیا کیا آپ نے بچے کو؟ ارے بچے کو تو بڑے اگر وہ کسی کو قتل بھی کر دیتے ہو، جواباً اسے قتل نہیں کیا جائے گا بچے کو. خضر علیہ السلام پھر پلٹے، الم اقل انک لن تستطیع معی صبر، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کرے گا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام کو یاد آؤ. لیکن چیز ایسی اچانک سامنے آ رہی کہ جذبات پر قابو پانا، اپنے آپ پہ کنٹرول کر کے روکے رکھنا، کچھ نہ کہنا ممکن ہی نہیں. کہنے لگے، قالا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحب، اب اس کے بعد میں اگر آپ سے میں کوئی سوال کروں میرے کو ساتھ مت رکھے. قد بلغت من لدنی عذرا، اب آپ کو میری طرف سے ایک مناسب عذر تو مل گیا ہے. چلیے فانطلقا، آگے بڑھے، بستی میں داخل ہوئے.
جب بستی میں گئے تو وہاں کے پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ بستی میں کچھ نئے لوگ نووارد آ جائیں تو لوگ بڑا احترام کرتے تھے، انہیں ایک آدھ جگہ ٹھہرا کر کھانے پینے کا بندوبست کرتے. یہ بستی والے بڑے نئے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں تمہارے لیے کوئی کھانے پینے کا سامان، جاؤ. اب بستی والوں کے اس رویے کو دیکھ کر حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے ہیں. راستے میں حضرت خضر نے ایک ٹوٹی ہوئی دیوار دیکھی، کھڑے رہ گئے اس دیوار کو برابر کرنے. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، بلکہ ہو سکتا ہے غصہ آیا، ارے یہ بستی والے اتنے نالاق ہیں کہ انہوں نے ضیافت تک نہیں کی، کھانے کو نہیں پوچھا، آرام کے لیے نہیں کہا اور نکال دیا ہم کو بستی میں سے، اور آپ ان کی ٹوٹی ہوئی دیوار، اگر آپ کو اتنا ہی شوق تھا بنانے کا کم از کم ان سے معاوضہ طے کر لیتے تو کچھ کھانے پینے کو مل جاتا. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اس کا کوئی معاوضہ لے لیتے ہم. باوجود یہ کہ اپنے آپ پر پابندی لگائی کہ تیسرا سوال کروں گا میرا ساتھ چھوڑ دیجیے، تیسرا سوال کر دیا. اب حضرت خضر کہہ رہے ہیں قال ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہو گیا. یہ آپ کے الفاظ ہے کہ اب سوال کرو تو میرے ساتھ چھوڑ دیجیے. یہاں پر رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش موسیٰ علیہ السلام تھوڑا اور صبر کر لیتا اور ہم کو بہت ساری چیزیں معلوم ہو سکتی تھی. بہرحال حضرت خضر نے کہنا شروع کیا سأنبئک بتاویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، اب میں وہ تمام باتیں آپ کو بتا دوں گا جس پر آپ صبر نہیں کر سکے. اب وہ پہلا مسئلہ کشتی کا جس میں میں نے سوراخ کیا، آپ جانتے ہیں کیوں؟ اس سے کہ کشتی ہم کو چھوڑ کر تھوڑا اور مسافروں کو لے کے آگے جانے والی تھی، اور وہاں اس علاقے میں ایک بادشاہ کے سپاہی کنارے کھڑے تھے، ہر اچھی نئی کشتی کو دیکھ کر اس پر قبضہ کر لیتے. اب اگر قبضہ کر لیتے تو یہ غریبوں کا روٹی روزی کا سامان مارا جاتا. اس لیے میں نے اس میں ایک عیب، ایک شگاف ڈال کر اس کے اندر عیب پیدا کر دیا تاکہ وہ سپاہی جب دیکھیں اس کو چھوڑ دیں. دوسری چیز واما غلام، وہ جو چھوٹا بچہ تھا اس کے والدین بڑے مومن تھے، نیک متقی پرہیزگار، اور اس بچے کے بارے میں تھا کہ یہ بڑا ہو کر طغیانی کرے گا، ان کو بہت ستائے گا، تنگ کرے گا، ان کو روحانی اور دلی رنجشیں تکالیف دے گا. اس لیے اللہ کے حکم سے اسے اب اللہ نے طے کیا کہ اس کو ہٹا لو، پھر نئی اثر ہے نا دوبارہ اولاد دی جائے گی. اب رہی بات واما الجدار، وہ جو دیوار میں نے اٹھائی، فکان لغلامین یتیمین، اس بستی میں رہنے والے دو یتیم بچوں کی دیوار ہے، اور اس کے نیچے وہ کانا تحتہ کنزہما، ان کے ماں باپ نے ان کے لیے تھوڑی بہت دولت بچا کے رکھی تھی، بڑے نیک تھے. وہ کانا ابوہما صالحا، بڑا نیک تھا ان کا باپ، بڑی حلال حق سے محنت سے مال جمع کیا تھا، انتقال ہو گیا، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، یتیم ہیں، ابھی جوان نہیں ہوئے ہیں. تو اس نے یہ دیوار کھود کر، پرانے زمانے میں گھروں کے کناروں میں گڑوں کونوں کو کھود کر مال چھپایا جاتا تھا باہر. اب یہ دیوار حالات زمانہ، گردش زمانہ سے گرنے کے قریب آ گئی. میں نے چاہا کہ دوبارہ دیوار بنا دوں، ورنہ عمومی طور پر کوئی ٹوٹی ہوئی دیوار ہوتی ہے کہ بچے کھیلتے کھیلتے ایک ایک دیوار ایک ایک اینٹ اور گراتے. اب ایک وقت آئے گا کہ وہ خزانہ جو اندر کسی برتن ورتن میں رکھا ہوگا دکھ کے آ جائے گا، کوئی بھی لے کے جائے گا. اس کے بجائے دیوار بن گئی تو بنی ہوئی دیوار کو کوئی توڑنا پسند نہیں کرتا. ٹوٹی ہوئی دیوار کو آپ ہو میں ہوں چلتے چلتے ایک اور دھکا تو لگا کے جائیں گے باہر. تو یہ تینوں کام میں نے کیے ہیں. اب آپ بتائیے کوئی انسان کسی کو قتل کر سکتا ہے بلا وجہ؟ کسی کے سامان کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ چلیے دیوار تعمیر کر دینا کوئی خاص بات. اتنے کام کرنے کے بعد حضرت خضر کہہ رہے ہیں وما فعلتہ عن امری، میں نے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا، یعنی یہ جو بھی میں نے کیا ہے اللہ کا حکم تھا. تو کوئی مخلوق ہے جیسا ہمارے اطراف میں دن رات لاکھوں کروڑوں فرشتے گھوم رہے ہیں، دو تو آپ کے میرے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہماری لاشعوری کا اندازہ یہ ہے کہ کچھ کرنے سے پہلے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اچھے کام کریں گے تو انہوں لکھیں گے، برے کام کریں گے تو انہوں لکھیں گے. وقتی جذبوں کے تحت اچھے بھی کر دیتے ہیں، برے بھی کر دیتے ہیں. اگر شعور رہے کہ کچھ نگران ہیں جو ہر 12 گھنٹے کے بعد جا کر اوپر والے کو ہماری رپورٹ دیتے ہیں، تو پھر غلطیاں انسان سے ہو سکیں گی، کسی سے کوئی کیوں نہ ہو. چلیے یہاں سے تیسرا سوال
وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آپ سے ذی القرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، آؤ میں تمہیں ان کے بارے میں کچھ حال سناتا ہوں. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے وہ زبردست حکومت انہیں بخشی تھی، اقتدار بخشا تھا، اور ہر قسم کا ساز و سامان، اس زمانے کی بڑی ٹیکنالوجی دی تھی. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ پہلا کام جو حکمران کا ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے سسٹم کو درست کرے اور اپنی رعایا کو خوشحال بنا دے. روٹی، کپڑا، مکان، سوشلزم، یہ اسلام کی تعلیم ہے، کسی اور کی نہیں. اور انسان کو مساوات، ترقی کے برابر کے مواقع، صلاحیتوں کے اعتبار سے. یہ نہیں کہ وہ اعلیٰ خاندان کے اعتبار سے انہی کے لیے یہ تمام چیزیں ہیں، بقایا دوسرا اس میدان میں داخل نہیں ہو سکتا. نہیں، جس میں جو صلاحیت اللہ نے دی ہے وہ میدان میں جائے، اپنے ہنر، اپنے جوہر بتائے، اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ حاصل کرے، بہت سے زیادہ دولت حاصل کرے، جائیداد حاصل کرے، نو ایشوز. اپنے ملک میں پورا ڈسپلن قائم کرنے کے بعد انہوں نے سفر اختیار کیا، زبردست فوج کے ساتھ نکلے اور وہاں پہنچے جہاں غروب آفتاب تھا، اور دیکھا کہ سورج ایک کالے پانی میں ڈوب رہا ہے. ایک قوم ملی، اوپر سے اللہ کی طرف سے فرمان آیا کہ ان لوگوں میں سے دیکھو، آپ کو ہم اختیار دے رہے ہیں، چاہو تو ان کو سزا دو یا چاہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ اما من ظلم فسوف نعذبہ، اگر یہاں پر ہم کسی کو ظالم پائیں گے، اس کے بارے میں سنیں گے کہ اس نے لوگوں کو نقصان پہنچایا، تو پھر ہم اسے سزا دیں گے اتنی جتنی دینی چاہیے، پھر ہم آخرت کے عذاب کے لیے آپ کی طرف لوٹا دیں گے. اور جو نیک عمل کرے گا، اچھے عمل کرے گا، جس کے بارے میں ہم سنیں گے کہ اس نے بستی والوں کے لیے خیر کے کام کیے، اس کو ہم انعام و اکرام سے سرفراز کریں گے. واپس آ گئے، اپنے ملک کو چھوڑنا بھی نہیں. اب یہ نہیں کہ ایک بار ملک میں امن شانتی قائم کر دیا پھر نکل کے چلے گئے تو واپس ہی نہیں آ رہے، تو پھر یہاں بدامنی پھیل جائے گی. وہ جو شر پسند دب کے رہتے ہیں پھر سر اٹھانا شروع کریں. آئے، دیکھے، پھر ڈسپلن دیکھ لیے، سب ٹھیک ٹھاک چلا، پھر نئے سفر کی تیاری کی. ثم اتبع سببا، پھر وہاں سے اب مشرق کا سفر کیا جہاں سے سورج نکلتا ہے. اور ایسی قوم سے ملاقات ہوئی، ان کے ڈھانکنے کے لیے، ان کے سورج کی روشنی سے بچنے کے لیے کوئی صدر، کوئی بہت بڑے بڑے جنگل وغیرہ نہیں تھے. بہرحال وہاں سے اب یہ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ ہو سکتا ہے ان کے لیے کچھ وہاں پر اہتمام کیا گیا ہوگا سائے وغیرہ کا. واپس آ گئے پھر اپنے ملک میں. ثم اتبع سببا، یہ تیسرا سفر ہے. اب اس جگہ پہنچے جہاں دو پہاڑوں کے درمیان ان کو ایک قوم ملی. وہ بیچارے بات چیت صحیح نہیں کر سکتے، سارا معاملہ اشاروں سے چل رہا. ہو سکتا ہے حضرت ذوالقرنین نے چند دنوں میں ان لوگوں کی گفتگو سیکھ لی ہو. اللہ تعالیٰ یہ صلاحیتیں دیتا ہے، بہت سارے انسانوں کو بھی یہ صلاحیتیں. اب بہرحال بڑی مشکلوں سے انہوں نے اپنا معافی الضمیر بیان کیا کہ بھئی یا ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا. اے بادشاہ سلامت، ہمارے پڑوس میں ایک قوم ہے یاجوج اور ماجوج، یہ بڑے ظالم ہیں. ہر تھوڑے دن کو اللہ بولتے ہیں، آ کر بہت سارے ہمارے آدمیوں کو مار ڈالتے ہیں، ہمارا سامان چھین کے لے جاتے ہیں. عجیب و غریب قوم ہے. ہم کچھ آپ کو رقم دیں، کچھ معاوضہ دیں. ان تجعل بیننا و بینہم سدا، آپ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی بند تعمیر کر دیں، کوئی بڑی دیوار تعمیر کر دیں. دیکھیے، جب کس کو مال پسند نہیں ہے، اور خاص طور پہ ایک ایسا حکمران جو اپنے ملک میں امن و سکون قائم کر کے آیا ہے، اپنے ملک سے دور ہے، ایک قوم آفر کر رہی ہے. نہیں، جب آپ کو ضرورت ہے تو لیجئے، ورنہ توکل اللہ پر کیجئے، اللہ آپ کو دینے والا ہے. حضرت ذوالقرنین کا جواب دیکھیے، ما مکنی فیہ ربی خیر، اللہ نے جو مجھے نوازا ہے میرے لیے بہت ہے. البتہ اتنا کرو کہ میں تو اپنے تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ سفر پہ نکلا ہوں. فَآیُنِی بِقُوَّةٍ اجعل بینکم بینہم ردما، اب مین پاور سے میری مدد کرو کہ تمہارے ان کے درمیان میں ایک بڑی دیوار تعمیر کر دوں. اب بڑی دیوار تعمیر ہو گئی، پتھر، گچی، مٹی وغیرہ وغیرہ سے. اب اس کے بعد میں حضرت ذوالقرنین نے طلب کیا، آتونی زبر الحدید، مجھے لوہا دو اور پگھلا کر دو. اب اس دیوار پر سے اس لوہے کو پگھلا کر دیوار پر گرایا گیا، دیوار اور مضبوط ہو گئی. اب بتائیے، دیوار کوئی 2-4 فٹ کی نہیں بنی ہوگی، کتنی اونچی بنی ہوگی، اندازہ لگائیے آپ.
لوہے کو جو حضرت سلیمان داؤد علیہ السلام کے زمانے میں انزلنا الحدید کے لیے الفاظ فرمائے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہا علن الحدید، لوہے کو نرم کرنے کا طریقہ بتایا تھا، اب یہ لگتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین اس دور کے بات کے آئے ہوئے، انہوں نے لوہے کو پگھلا کر اس اونچی سی دیوار پر، کیا ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہوگی۔ آج کے دور میں آپ کو کرینیں نظر آ رہی ہیں، بڑی بڑی کرینیں، عمارتیں بن رہی ہیں 100 منزلہ 125 منزلہ، کیسی کرینیں استعمال ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں کیا ہوگا، اتنی عظیم الشان دیوار کو چند جاہل انسانوں کو بھی وہ دیوار نظر نہیں آئی تو سمجھ رہے کہ بھائی کہاں ہے قرآن کے اندر یہ یاجوج و ماجوج، کہاں چھپے ہوئے، بلکہ غیر مسلم تو بولیں گے مسلمانوں کو کیا ہوا نالائقوں۔ 4 انگریزی کی کتابیں پڑھ لی ہیں، بی ایس سی بی ایڈ انجینئر اور ڈاکٹری کی تعلیم تو سمجھنے لگے، قابل ہو گئے۔ ارے اللہ نے کائنات پوری تمہارے لیے مسخر کر دی، زمین مسخر کری۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سخر الشمس والقمر سخر السماوات والارض، زمین کو پورا تم نے کھنگال لیا۔ کہاں کھنگالا، ٹرائنگل کے پاس ابھی پہنچے نہیں ہیں، وہاں جاتے ہیں تو پانی کا جہاز غرق ہو جاتے ہیں، ہوائی جہاز اس کے اوپر سے جاتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کسی کا۔ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، تو لیکن بس منہ سے پھلجھڑیاں چھوڑنا بڑا آسان بات ہے۔ اب اس کے بعد میں لوہا اوپر سے پگھلا کر ڈالنے کے بعد میں پھر فرمایا اور ایک چیز چاہیے مجھے، آتونی افرغ علیہ قطرہ، سیسا دو مجھے۔ لوہا مضبوط ہے، سیسا ڈالنے سے اب وہ دیوار انتہائی چکنی ہو گئی، نہ اس پر چکناہٹ کی وجہ سے چڑھا جا سکتا ہے، نہ لوہے کی وجہ سے اس میں سوراخ کیا جا سکتا ہے۔ اتنی زبردست دیوار کی تعمیر کے بعد لوگ تو اپنا تختیاں لگائیں گے، فلاں فلاں کے دور میں ان فلاں حضرت فلاں عہدہ یہ ہے، یہ ہز ایکسیلنسی ہز ہائینس وغیرہ وغیرہ لگا کر ہم نے بنایا۔ کس نے بنایا؟ اتنے عظیم الشان بادشاہ نے بنا کر کیا فرمایا؟ الفاظ سیکھیے، سمجھیے، ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، بظاہر میں نے مضبوط بنایا ہے، لیکن رب کا جب حکم آ جائے گا یہ بربری مٹی کی دیوار کی طرح بیٹھ جائے گی۔ جب میرے رب کا حکم آ جائے گا یہ بربری مٹی کی طرح دیوار کی طرح بیٹھ جائے گی، باوجود ہے کہ لوہا اور سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہ ہوتا ہے اعتماد اپنے رب پر، اپنے آپ پر نہیں، اپنی صلاحیتوں پر۔ یہ صلاحیتیں بھی کس نے؟ اچھا مجھے بتائیے، ہو سکتا ہے اس کا نقشہ ذہن کی پیداوار ہو حضرت ذوالقرنین کی، تعمیر کس نے کیا؟ حضرت ذوالقرنین اکیلے کھڑے ہوئے تھے، اینٹیں جماتے ہوئے، لوہا پگھلا کر ڈال رہے تھے؟ سارا کام تو مزدوروں نے کیا، اور ان کے الفاظ میں فَآیُنُونِی بِقُوَّةٍ، مین پاور دو مجھے، تو سارا کام تو۔ لیکن بہرحال تعریف تو اس کی ہونی چاہیے نا جس نے اتنی بڑی پلاننگ کیا۔ دیکھیے دنیا تعریف کرتی ہے ایک مغل بادشاہ کی، شاہ جہاں کی، کہ بس اس نے صرف نقشہ، بیوی کے لیے ایک یادگار عمارت بنانی چاہیے، اس عمارت کا نقشہ کس آرکیٹیکٹ کی ذہن کی پیداوار ہے وہ سوچیے۔ کیا آرکیٹیکٹ نے، بادشاہ نے یہ عمارت تعمیر کی؟ کس نے بنایا؟ غریب مزدوروں کا خون پسینہ اس کے اندر ہے۔ اس چیز پر ہم کو زیادہ زور دینا چاہیے۔ بہرحال پھر اچھا ایک بات اور، یاجوج اور ماجوج کے بارے میں سوچ لیجئے۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت ام سلمہ کے حجرے میں تھی، آدھی رات کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے پریشان۔ ام المومنین نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ فرمایا کہ آج رات مجھے دکھایا گیا ہے کہ اس دیوار میں یاجوج و ماجوج نے اتنا سوراخ کر دیا ہے، اور احادیث میں ہے کہ یہ قوم جب نکلے گی اس دیوار کے پیچھے سے دنیا میں قتل عام کر دے گی مخلوقات کا، انسانوں کا، جانوروں کا، کہ سمندروں کا پانی لال ہو جائے، انسان مر جائے۔ یہ لوگ آسمان کی طرف تیریں چلائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان تیروں کو ایک بلندی کے بعد جانے کے بعد انہیں رنگین کر کر، لال کر کر واپس لوٹائے گا۔ جب تیر گرے گے تو انہیں اندازہ ہوگا کہ ہاں بھائی ہم نے تو آسمانی مخلوق کو بھی وہاں ڈالا۔ وہ لال رنگ خون کا دیکھ کر وہ کہنے گے۔ چلیے آئیے ابھی سورہ کا بعض حصہ
تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے، یہ تمام واقعات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، اور آنے والے دور میں جب یاجوج اور ماجوج نکلیں گے، یہ اس دور کے مسلمانوں کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید نے کتنا لمبا عرصہ پہلے اس خطرے سے ہم کو خبردار کیا اور ہم جہالت میں بیٹھے رہے۔ کب آئے گا یہ واقعہ؟ دجال کب آئے گا؟ یاجوج ماجوج کب آئیں گے؟ وقت نہیں بتایا نہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے، نشانیاں بتائی ہیں۔ اب بچنے کے لیے کیا بتایا اس سورے کے بارے میں؟ دجال سے بچنے کے لیے شروع کی 10 آیتیں یاد کرو، آخری کا رکو یاد۔ ایک بندہ صبح، بندہ یا بندی صبح پڑھیں گے، دن بھر اگر دجال نکلے گا اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ شام میں پڑھیں گے، رات میں کسی وقت دجال نکل کر ان کی بستیوں میں آئے گا تو اس بندے یا بندی کو کوئی نقصان نہیں ہو۔ تو اللہ پوچھ رہا ہم سے، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا انہوں نے بندوں کو، میرے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے۔ تو پھر ایسے کفر کرنے والوں کی میزبانی ہم کریں گے جہنم کی آگ سے۔ اب بتائیے، غیر مسلم ان کو بھگوان کہیں تو ہمارے نزدیک کافر مشرک، جو ان کے نیک متقی لوگ ان کے زمانے میں تاریخ میں گزرے ہوں گے، ہم نہیں جانتے۔ اور ہم اپنے بزرگان دین کو، ان کو اپنی زندگیوں کا کارساز، مشکل کشا، دستگیر، ہر چیز بنا لیں تو ہم توحید، یہ کیسا مسئلہ ہے؟ غور کر کے دیکھیے ہم کیا کریں۔ آخری 4 آیتیں بڑی پیاری آیت ہیں، یاد کیجئے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جس میں وہ ہمیشہ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے وہ کہیں نہیں جائیں گے۔ اور اللہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو بتایا، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، میرے رب کی باتیں لکھنا اگر میں شروع کروں تو سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے اور زمین کے سارے درختوں کے قلم بنا لیے جائیں گے تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، بلکہ اتنی ہی سیاہی اتنے 7 سمندروں کی اور لے آئیں تو بھی ختم نہیں ہوگی۔ آخری بات بتا دیجئے، میرے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار مت ہو، نہ میری شان میں اتنا غلو کرو کہ مجھے دوسروں کی طرح خدا کے درجے میں پہنچا دو۔ میں کیا ہوں؟ میں تمہیں اللہ کے حکم سے بتا رہا ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ قل قرآن مجید میں جہاں بھی ہے، تمام مفسرین اکرام اس بات پر متفق ہیں، یہ رسالت ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے خطاب کیا، قل کہیے، کیا کہیے؟ انما انا بشر مثلکم، میں تو ایک انسان ہوں تم جیسا ہوں، یوحا الیہ، مجھ پر وحی کی جاتی، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی ہے، اس لیے جوتے کے تسمے بھی ٹوٹ جائیں انہی سے مانگو، کسی اور سے مت مانگو۔ جو دنیا سے چلے گئے ان سے امیدیں، آرزویں، تمنائیں وابستہ مت رکھو۔ ہاں، مانگنا دنیا میں تو آپ کو ہر ایک سے ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھنا طبیعت نہیں چاہ رہی، بیٹا ذرا پانی پلا، بابا ذرا پانی دے دے، یہ اور بات ہے، یہ مدد نہیں ہے، یہ حاجت ہے، ضرورت ہے۔ بیٹے سے کہیے نا، بیٹا مجھے نوکری دلا دیں، بیگم مجھے اپائنٹمنٹ لیٹر منگوا دو، کیوں؟ مانگنا ہی ہے نا، تو پھر یہ کوشش کر کے دیکھیں، پھر وہ درگاہ پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان سے امید وابستہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس رب سے کیوں نہیں مانگے جو حی و قیوم ہے؟ اس قسم کی بات کیجئے، قرآن کی آیت کی روشنی سنا کر بات کیجئے، تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ تم تو وہابی ہو گئے۔ اگر ایک اللہ کو واقعی ایک اللہ مانا وہابی ہے تو ہم وہابی ہیں، اس لیے کہ ہم وہاب کے بندے ہیں، ہم عبد الوہاب ہیں، وہاب اللہ کا نام ہے، اسی لیے تو عبد الوہاب کہا جاتا ہے۔ ومن کان یرجو اللہ ومن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور زندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ ہے توحید کی دعوت۔ الحمدللہ الذی، کہاں پر اللہ نے گفتگو کی؟ ساری تعریف اللہ کے لیے، انزل عبدہ الکتاب، اپنے بندے پر، اور وہ بندہ کون ہے؟ ہم جیسا بشر ہے۔ بشر، ہم جیسے کا مطلب لوگ انتہائی کم عقل، چونکہ عقل کم ہوتی ہے،
استعمال کرنا ہی نہیں چاہتے. لہٰذا ہم جیسا کا مطلب لیتے ہوں میرے جیسا. میں تو اپنے باپ جیسا نہیں ہوں, میں اپنے بیٹے جیسا نہیں ہوں, میں اپنے بھائی جیسا نہیں ہوں, تو پھر میں رسول جیسا میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ لیکن مجھے بتائیے, میری 2 آنکھیں ہیں, رسول کو کتنے تھی؟ میرے 2 کان ہیں, سنائی دیتا ہے, رسول کو کتنے تھے؟ ناک ہے کہ 2 نتنے ہیں, منہ ہیں 32 دانت تھے, زبان ہے, رسول کو کتنے تھے؟ 2 ہاتھ ہیں 2 پیر ہیں. قد قامت میرا وہی ہے, جسامت جسمانی طاقت صلاحیت وہی ہے؟ نہیں. باپ بیٹے سے, بھائی بھائی سے, ماں بیٹی سے, بہن بہن سے آپس میں نہیں ملتی, تو رسول ہم جیسے کیسے ہوں؟ نوع بشر سے ہیں. آدم, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ حضرت عبداللہ اور آمنہ کی فرزند. حضرت عبداللہ اور آمنہ کون ہے؟ آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں کہ نہیں ہیں؟ پھر اور کیا چاہیے؟ کیوں غلو کر کے لوگوں کے عقیدے صرف جذبات اور جوش میں آ کر اس قسم کی باتیں کہہ کر ہم بہت ساروں کے عقیدوں کو خراب کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رسول کے بڑا اکرام کر رہے ہیں, ان کی شان بڑھا رہے ہیں. اب امتی رسول کی شان بڑھائے گا؟ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے, صحیح توفیق دے مقام رسول کو سمجھنے کی. اور بڑی چیز رسول کو صرف ماننا نہیں ہے, رسول کی بھی ماننا ہے. سب سے بڑا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے. آئیے اس سورے کے بعد میں, اس سورے کے نزول کے بعد میں ظلم و ستم اتنا بڑھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دوبارہ حکم دینا پڑا صحابہ اکرام کو, مکہ چھوڑ دو, حبشہ چلے جاؤ. 75 مردوں نے اور 18 عورتوں نے, تقریباً 100 آدمیوں نے مکہ چھوڑ دیا. حکم ملنے کے بعد تیاری ہو رہی ہے. حضرت عمر ابھی ایمان نہیں لائے ہیں, اچانک اپنی ایک رشتہ دار کے گھر پہنچ گئے. دیکھا وہ صاحب تو تھے نہیں, ان کی رشتے کی بہن تھی حضرت لیلہ. دیکھا وہ سامان کچھ باندھ رہی ہیں, پوچھا کیا بات ہے, کہاں؟ تو وہ بھی ذرا مکے کی عورتیں اپنے مردوں کے سامنے چاہے باپ بھائی ہوں, رشتہ دار ہوں, عزیز ہوں, زیادہ نہیں بولتی تھی. یہ ان کی عادت ہے. مدینے کی عورتوں کا معاملہ تھوڑا مختلف تھا. لیکن اب یہ چونکہ بڑے تنگ آ چکے تھے لوگوں کے ظلم و ستم ستانے کے, اپنا وطن, اپنی جگہ چھوڑ کر جہاں رہے پلے بڑے جوان ہوئے وہاں اس کو چھوڑ کر جانا ہے. اٹ از ناٹ این ایزی ٹاسک, یہ آسان کام نہیں ہے. تو ذرا طبیعت ان کی بھی تھوڑا بفر گئی ہوگی. انہوں نے کہا کہ چونکہ تم لوگ بڑے ہمارے ساتھ زیادتی ظلم کر رہے ہو, اس لیے ہم بستی چھوڑ کر جا رہے ہیں. خاتون کا اس انداز میں مخاطب ہونا حضرت عمر پر تو بڑا اثر کرا. وہ چند لمحے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے رہے, پھر اتنا کہتے ہوئے نکل گئے کہ اللہ تمہارا حافظ و ناصر ہو, چلے گئے. حضرت عمر کے اس انداز پر, کہ ان کا انداز تو جلالی آپ کو معلوم ہی ہے, شروع میں بھی, ابھی اسلام تو ابھی نہیں لائے ہیں, پہلے بھی جلالی اس کے بعد میں بھی جلالی. اب وہ خاتون حیرانی ہو بیٹھ گئی. ذری دیر کے بعد ان کے شوہر آئے. اب بیوی کو دیکھ کے حیران ہو گئے, پوچھا کہ او اللہ کی بندی, سامان باندھنا ہے اور تم یہاں پر بیٹھی ہو, کیا بات ہے, سامان کیوں نہیں باندھا؟ تو انہوں نے کہا کہ عمر آئے تھے. اچھا پھر؟ تو مجھ سے کہا تو میں نے بڑی سختی سے یہ جواب دیا. تو بڑے متاثر ہوئے اور یہ کہنے لگے کہ اللہ تمہارا حافظ و ناظر, اور نکل کر بڑے افسردہ ہو کر چلے گئے یہاں سے. حضرت عمر کے مزاج کا اندازہ لگائیے وہ خاتون کے شوہر کے یہ الفاظ سے, کہ انہوں نے کہا کہ خطاب کا گدھا ایمان لا سکتا ہے, عمر ایمان نہیں لایا. اتنے اپنے مزاج کے سخت. بہرحال تیاری ہوئی, ایک بڑا قافلہ مکہ چھوڑ کر نکل گیا. اب جو بڑے بڑے لوگ ہیں, دوبارہ ہجرت حبشہ جن کی ہوئی ہے, حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی اسماء بنت امیس. پھر ایک بار حضرت عثمان بن عفان اور رسول اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ, عمر بن سعید بن العاص ان کی بیوی فاطمہ, ان کے بھائی خالد بن سعید العاص ان کی بیوی امینا, رسول اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی عبداللہ بن جہش, یا ام المومنین کے بھائی ہوتے ہیں زینب بنت جہش, ان کے بھائی عبید اللہ بن جہش, ان کی بیوی ام حبیبہ, یہ ام حبیبہ عبید اللہ بن جہش کی بیوی تھی, حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں,
ان کے شوہر یہ عبیداللہ بن جہاش حبشہ جانے کے بعد عیسائی بن گئے اور پینا پلانا شروع کیا، پھر انتقال ہو گیا۔ کافی عرصہ حضرت ام حبیبہ نے بیوگی کا گزارا۔ ایک وقت مقررہ پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے پیغام بھیجا۔ حضرت شاہ نجاشی نے جو اسلام لا چکے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کروایا۔ حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ، زبیر بن عوام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ اس طریقے سے فہرست بڑی طویل ہے۔ 75 مردوں نے 18 تو 100 آدمی مکہ چھوڑ کے نکل گئے۔ مکے میں گھر کوہرام مچ گیا، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کا شوہر، کسی کی بیوی نکل کر چلے، اسلام لا کر نکل کر چلے۔ اب بتائیے، یہی دور تھا حضرت ابو بکر بھی نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ہے کہ میں بھی جاتا ہوں، نکلے۔ راستے میں ایک بڑا سردار، قبیلہ قارہ کا سردار ابن دغنہ ملا۔ اس نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ تجارتی تعلقات تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق کے کاروبار سے، ان کے کردار اخلاق سے بڑا متاثر تھا۔ حضرت صدیق نے کہا کہ مجھے میری قوم نے نکال دیا ہے، سخت اذیتیں دی ہیں، زندگی تنگ کر دی، اس لیے میں بستی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ کیوں؟ ابو بکر تم جیسا آدمی، تم بستی کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے، بڑا مرتبہ ہے، ان کے لیے عزت شرف کی بات ہے، اور تم جیسا آدمی نہیں نکالا جا سکتا، میں پناہ دوں گا۔ اس نے جو حضرت ابو بکر صدیق کی تعریف کی وہ یہ کہ تم نادار کو کما کر کھلاتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، عاجز و درماندہ کا بار اٹھاتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، نیک کاموں میں مدد کرتے ہو، واپس چلو میں تمہاری مدد کروں۔ یہ تقریباً ٹھیک وہی الفاظ ہیں جو نبوت غار حرا سے آنے کے بعد میں حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دوہرایا۔ اللہ واللہ، یاد کیجئے وہ الفاظ، ہرگز اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، مسافروں کی تواضع کرتے ہیں، یسیروں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور سورہ اتارا۔ میں صرف آخری آیات کو آپ کے سامنے دہراؤں گا، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس سورے میں کیا فرمایا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، اے مکے والو ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہیں اللہ کی طرف سے خبردار کرنے والا ہوں، کھلا خبردار اور آخری خبردار کرنے والا ہوں، اور میرا ایک ہی مطالبہ، یہ 360 بتوں کی خدائی ان کو پوجنا چھوڑو، وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک میں، انی لکم منہ نذیر مبین۔ یہ سورہ ہے سورہ ذاریات، جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں 50 51 50 51، ففروا الی اللہ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ مجھ سے کہیے دوڑو اللہ کی طرف۔ ہم کو دیکھیے رسول اللہ صاحب موجود ہیں، فرما رہے ہیں دوڑو، قیامت آنے والی، میں آخری نبی ہوں، کوئی نبی نہیں۔ یہ فرما کر 1450 سال ہمارے درمیان گزر گئے، ہمیں شعور آیا، ہم سدھرے، ذرا غور کیجئے، ہماری لاپرواہیاں ہمیں لے ڈوبے گی آخرت میں، ابھی بھی وقت ہے۔ اب میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ نیک بن جائیے، میں نیک بن جاؤں، نہیں، ہم کو نیک بنتے ہوئے زمانے کو نیک بنانا ہے، اور یہ پیغام قرآن کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دنیا والوں تک پہنچانا ہے، ڈنڈا لے کر نہیں، پہنچا دینا۔ اس لیے کہ ابھی اسی سورہ میں ایک آیت آئے گی جو میں آپ کو سناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ شروع میں فرما وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ۔ قسم ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، بادل سے، پانی سے بھرے ہوئے بادل اٹھا کے چلنے والے ہیں، کبھی تیزی سے چلتی ہیں، اور بارش کی تقسیم کرنے والی، جس چیز کا خوف دلایا جا رہا ہے قیامت وہ آ کر رہے۔ میری قیامت تو اسی دن ہے جس دن اسرائیل آئے میری روح نکال کے لے جائیں، چاہے میری بیوی میرے بازو ہے، میرے جوان بیٹے میرے بازو بیٹھے ہوں، نتھنگ ول ہیپن، وہ صرف دیکھتے رہ جائیں گے، روح نکال کر لے کر چلا جائے گا اللہ کا فرشتہ۔ حالیہ دنوں میں کیسی یعنی موتیں واقع ہوئی ہیں، کیسی شہادتیں ہوئی ہیں، اللہ ہی رحم کرے، اس وبا سے تمام مرنے والوں کو اللہ شہادت کے ذریعے سے سرفراز فرمائے۔
جس کو اللہ چاہے. کبھی بھی کوئی بھی جا سکتا ہے. کسی کے پاس کوئی وقت لکھا ہوا سرٹیفکیٹ لے کر کوئی نہیں آیا دنیا میں. اللہ قسم کھا کے فرمایا بارش ہوتی ہے تو ایک پریشانی نہ ہوتی ہے تو بارش زیادہ ہو جائے فصلیں برباد ہو جائیں گی, باڑھ آ جائے گی, سیلاب آ جائیں گے, بستیاں تباہ ڈوب جائیں گی. اس کے بعد بارش نہ ہو سوکھا آ جائے گا, گرمی ہو جائے گی, قحط سالی سے ہزاروں مر جائیں گے, جانور مر جائیں گے, انسان مر جائے گا. اور لوگ قیاس و گمان سے حکم لگا رہے ہیں, جہالت میں غرق ہیں, اور پوچھتے ہیں کہ آخرت کب آئے گی. آخرت آئے گی تو پھر تمہیں آگ میں تپایا جائے گا. اس کے برخلاف جو اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کریں گے, ان کی کچھ خوبیاں اللہ نے گرائی کہ یہ لوگ جنت کے باغوں میں ہوں گے, اور ان کا حال یہ ہوگا کہ دنیا میں نیک زندگی بساتے تھے, راتوں کو کم سوتے تھے, وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اور فجر سے پہلے رات کے آخری حصے میں اللہ سے استغفار کرتے تھے. لاک ڈاؤن ہے, گھر میں کام کر رہے ہو تو یہ ڈائلاگ مت بولیے کام بہت بڑھ گیا ہے, اب تو 24 گھنٹے ڈیوٹی ہے. نہیں یار, 24 گھنٹے کوئی آدمی کام نہیں کرتا. 24 گھنٹے تو نبی بھی نبوت نہیں کرتے تھے, وہ بھی رات کو آرام کرتے تھے. ان پر بھی بیویوں کا حق تھا, ان کے جسم کا حق تھا, کھانے پینے کے لیے وقت نکالنا پڑتا تھا, اللہ کی عبادت کے لیے خاص وقت الگ نماز کا رہتے. 24 گھنٹے تو وہ تبلیغ کا بھی کام نہیں کر سکتے تھے. پھر آپ اور میں کیسے اپنے دفتروں کا کام کریں گے؟ غلط بیانی سے کیوں کام لیں ہم لوگ؟ اگر ہم وقتوں کو ٹائم ٹیبل بنا کر صحیح تقسیم کر کے عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کافی وقت آپ کا نماز کے لیے, عبادت کے لیے, سحر سے پہلے کی عبادت کے لیے, استغفار کے لیے نکل سکتا ہے. پھر جو مال ہے تمہارا وہ تمہارا نہیں ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, مانگنے والوں کے لیے اور محروموں کے لیے ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے, فرشتے انسانی شکل میں پہنچ گئے, انہوں نے فوری تواضع کی, جو گھر میں میسر ہو دے دیا جائے. بچڑا تھا, بچڑا بنایا لا کے رکھ دیا. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب بڑا کوئی خاندان کا مالدار آ جائے یا دفتر کا کوئی بڑا آفیسر آ جائے, اس کے لیے تو تواضع بڑی دھوم دھام سے کریں گے, بچوں کو دوڑائیں گے, یہ لاؤ وہ لاؤ. اور کوئی خاندان کا غریب آ جائے, آفس کا کوئی چھوٹا جونیئر ہمارا ماتحت آ جائے, ارے چائے پانی اس کی بھی ضرورت نہیں ہے, تم تو گھر کے آدمی ہو, بول کے ٹال دیں گے. نہیں, اس طریقے سے تواضع تو کی. بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیگم سے کہا جب بچڑا تو بھون دو, مہمان آئے نوجوان لڑکے, تو وہ چونکہ اولاد نہیں تھی ان کی, حضرت سارہ کی دوسری بیوی سے تو اولاد ہوگی, لے جا کر بسا دیا تھا مکے کے پاس, پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہے. وہ بھی جھانک کے دیکھنے کے لیے آ گئی, نوجوان لڑکے ہیں, ماں نہیں بنی ہے نا, ان کو بھی بچوں کو دیکھنے کی خواہش ہے. اب جب آ کے جھانک کے کھڑی ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا وما خطبکم ایھا المرسلون, اے اللہ کے فرشتوں کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو مجرم قوم کی طرف جا رہے ہیں, لوط علیہ السلام کی قوم. حضرت سارہ کھل کھلا کر ہنس دی. انہیں معلوم تھا کہ وہ بستی میں لڑکوں کے ساتھ وہاں کے مرد کیا معاملہ کیا سلوک کرتے ہیں. وہ جیسے ہی ہنس دی تو انہوں نے بشارت دی کہ وَبَشَّرْهُ بِغُلَامٍ علیم, علم والے بیٹے, بشارت. حضرت سارہ نے منہ پیٹ لیا. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ, میں بوڑھی بانجھ ہوں اور یہ تو بوڑھے شیخ ہو چکے ہیں, اب ہم اس عمر میں اولاد ہوگی, خالہ کذالک اولاد ہوگی. ایک نبی کو پیدا کر کے دوسری طرف اللہ تعالیٰ ایک قوم کو جو بدکاریوں میں ملوث ہے تہس نہس کر کے پوری قوم کو ختم کر رہا ہے. اور یہ کوئی دوسرا دنیا کا ایسا خطہ نہیں جہاں دنیا کے لوگ نہیں رہتے. موجودہ مسلمان ملک جارڈن جو ہے, یہ اس علاقے میں لوط علیہ السلام تبلیغ کرتے تھے. وہاں کی قوم ہومو سیکسولیٹی جیسے گھناؤنے جرم میں مبتلا تھی. پھر دوسری قوموں کا کچھ ذکر ہے. اب یہاں سے آیت نمبر 50 میں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, دوڑو اللہ کی طرف. إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ, میں اللہ کی طرف تمہیں خبردار کرنے والا ہوں, اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہوں, اور میری ایک ہی دعوت وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا مت بنا. تم جب کسی کو پکارتے ہو مدد کے لیے تو سمجھو کہ تم اللہ کو پکارے, جبکہ کوئی تمہاری پردے کے پیچھے سے مدد کرنے والا نہ چاند سورج ہے, نہ فرشتے ہیں, نہ جن ہیں, نہ کوئی ابدال ہے, نہ خطب ہے, نہ ولی ہیں, نہ پیر ہے, نہ پیغمبر. تمہاری تقدیر اللہ نے جب لکھ دیا. ایک بات اس پوائنٹ پہ غور کیجئے آپ اور میں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حدیث میں بتایا, قرآن میں اللہ نے کہا
تخلیق کائنات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے اس کائنات کی تقدیر لکھ کے لوح محفوظ میں رکھ دی. کون پیدا ہوں گے, کتنے پیدا ہوں گے, اللہ نے ہر چیز کے بارے میں بتایا فی لوح محفوظ. ہر چیز ہمارے ہاں محفوظ ہے, کوئی چیز ہم سے چھوٹی ہوئی نہیں ہے. تم کہتے ہو کہ تمہارے جسم زمین میں بکھر جائیں گے, نہیں بکھریں گے. ایک ایک ذرے کا ہمارے پاس حساب ہے, اور وہ ساری چیزیں اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں. یہ ذرے کہاں جائیں گے, زمین کے کس کونے پر ہوں گے, اور کیسے ہمارے حکم سے سیکنڈز کے اندر آ کر ایک جگہ انسان کے جمع ہو جائیں گے. فرشتے لا کر اسی جسم سے اسی روح کو جوڑیں گے, اور تم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے ہمارے پاس آ جاؤ. اللہ کے علاوہ کسی کو مت. جب ایک بار اللہ نے تقدیر لکھ دی تو آپ کا کیا خیال؟ کچھ بزرگ جا کر, کچھ پیر جا کر, کچھ ولی جا کر اللہ سے بدلا کے لائیں گے؟ یہ جو الٹے سیدھے قصے ہم نے سن لیے ہیں لوگوں سے, اس کی بنیاد پر ہم سمجھ. دیکھیے, دعائیں مانگیے, اور جو حیات ہیں ان سے دعائیں منگوائیے. حضرت عمر نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مدینے میں جب پہنچ گئے تھے, میں نے اللہ سے ایک منت مانگی تھی کہ فلاں کام ہو جائے گا تو میں عمرہ کروں اور اس کے گھر کی زیارت کروں. جب وہ جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی, اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھو. حیات ہے. حضرت عمر نے ان کے زمانے میں جب قحط سالی ہوئی تو حضرت عباس کو ساتھ لے گئے جو حیات تھے. یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک یہاں پر ہے, ہم کو میدان میں جا کر دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سنت کی خلاف ورزی ہو جاتی تھی. قحط سالی کے لیے دعا کے لیے مسجد سے باہر نکلے, میدان میں جائیں اور بڑے بوسیدہ کپڑوں کے اندر رہیں, گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگیں, اللہ بارشیں عطا فرمائے. اب بتائیے, میدان میں دعا زیادہ اہمیت ہے یا مسجد نبوی کے اندر ہے؟ مسجد نبوی کے سامنے روضہ رسول ہے, اللہ کا گھر ہے, اور دوسرے جلیل القدر خلیفہ راشد ہے. دعا کرتے تو نہیں. کیوں حضرت عباس کو لے گئے؟ نبی کے چچا ہیں, اور نبی نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا؟ چچا بمنزل باپ ہوتا ہے. حیات تھے, لے جا کر ان کے تیرے نبی کے چاچا ہمارے پاس ہیں, عمر رسیدہ ہیں, اس لیے ہم ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں. یہ ہمارے لیے حجت ہے کہ ہم بھی کسی نہ کسی. اچھا چلیے, مان لیا کہ حضرت عمر نے یہ کام کیا ہے, یہ حقیقت ہے اور یہ سچ ہے, اللہ کے یہاں قابل قبول ہے. حضرت عمر, حضرت عباس کے کیلیبر کا کون سا آدمی اس زمانے میں موجود ہے اتنا نیک متقی پرہیزگار کہ جس کا مقابلہ آپ حضرت عباس بن عبد المطلب سے کر سکتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ذرا سوچ کے دیکھیے کیا کر رہے ہیں ہم, کیسی حجت بازی سے کام لے رہے ہیں. لیکن ان چیزوں پر فوری آپ پر فتویٰ لگ جائے گا کہ تم تو گستاخ رسول ہو, صحابہ کا احترام نہیں کرتے. اس قسم کی باتیں کہنے سے دنیا میں مجھے آپ لاکھ برا کہہ لیجئے, فرق نہیں پڑے گا. حساب کتاب تو میرا بھی ہوگا, آپ کا بھی ہوگا, بولنے والوں کا بھی ہوگا. اوپر جانے کے بعد کیا اللہ تعالیٰ معاملہ کرتا ہے. پھر آخر میں دیکھیے, میں نے شروع میں کہا تھا نا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا کام آپ کی امتیوں کا ایک ہے, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یاد دلاتے رہیے. یاد دلانا ایمان والوں. ہمارے بہت سارے بھائی بہت بڑی تعداد میں, مور دین 90% بھٹک گئے ہیں. زندگی میں بے شمار بدعتیں, ایسی رسومات اور ایسے رواج آ چکے ہیں جس کی بنیاد پر ہم قرضوں کا شکار ہیں, سود بھر رہے ہیں, لیکن اپنی حالت سے رجوع کر کے اپنی زندگی کو خالص اسلام کے طریقے پہ لانا نہیں چاہتے. لا لیں گے تو یہ چیزیں ہمیں فائدہ پہنچائیں گی. اب اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا بنیادی مقصد بتا رہا ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں, میری بندگی کریں. عبادت کا مطلب صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ نہیں ہے, یہ صرف جز ہے عبادات کا. میدان میں بیٹھ کر, بازار میں بیٹھ کر میں اور آپ سچ کہیں گے, یہ عبادت. امانت داری, دیانتداری سے کام لیں گے, یہ عبادت ہے. ملاوٹ سے پرہیز کریں گے, جھوٹ بولیں گے, یہ جھوٹ سے بچیں گے, یہ عبادت ہے. پھر اللہ فرما رہا ہے, اللہ کو تم سے کچھ نہیں چاہیے, ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ تم سے رزق نہیں چاہتا, اور ہم جس کسی کے پاس بھی جا کر کچھ مانگتے ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ وہاں غلے میں ڈال کے آنا پڑتا ہے. جب اللہ فرما رہا ہے میں حی و قیوم, پوری کائنات کا رزاق میں ہوں, مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے, بس ایک ہی چاہیے بات کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو.
آخر کار تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ چھٹے سال کے تقریباً آخری حصے میں اترنے والے جو 2 سورے تھے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ ہجرت حبشہ ثانی ہو چکی ہے۔ صحابہ اکرام کے 100 کے قریب بڑی جماعت مکہ چھوڑ کر حبشہ کا سفر اختیار کیا۔ مکے والوں نے پکڑنے کے لیے ان کا پیچھا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور ٹائمنگ کی وجہ سے یہ لوگ مسافری مہاجرین جیسے ہی ساحل پر پہنچے وہاں کشتیاں تیار تھیں، بیٹھے نکل گئے۔ اب مکے والے پیچھا نہیں کر سکے، جیسے کہ کشتیاں سفر کر کے آگے جا چکی تھی۔ اب انہوں نے کچھ بندوبست کرنے کی سوچی کہ کچھ اپنے قاصدوں کو بھیجیں، کچھ تحفے تحائف بھیجیں اور وہاں کے بادشاہ کو لالچ دیں ان تحفوں کے ذریعے، تاکہ پھر وہ ان صحابہ اکرام کو واپس کرے۔ اس ضمن میں گفتگو آئے گی، اللہ تعالیٰ اس پر بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔